بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جتنی بھی نئے آنے والے ہیں اور پرانے ہیں تمام لوگوں کو موسٹ ویلکم، خوش آمدید۔ آج ہم نے بات کرنی ہے پیکر شرم و حیا، منبع حلم و سخا، داماد مصطفیٰ، ہم زلف علی المرتضیٰ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کا لقب جامع القرآن اور ذوالنورین ہے اور نام عثمان بن عفان ہے۔ نسب کے آپ قریشی ہیں اور شروع میں ہی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا انہی میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، یوں آپ کا لقب ذوالہجرتین بھی ہے اور ذوالنورین، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی دو مبارک شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، لہٰذا اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ مدت خلافت آپ نے 23 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک 12 برس تک تخت خلافت کو سرفراز فرمایا۔ 82 برس کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری جمعہ کے دن آپ کی شہادت ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ المنورہ کے قبرستان جنت المقیب آپ مدفون ہیں۔ آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق جنت میں عثمان ہیں۔ آپ وہ شخصیت ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی نبی کی دو بیٹیوں کا شوہر ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہیں جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا شوہر ہونے کی وجہ سے آسمانوں میں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پینے کے پانی کی جب تکلیف تھی، شہر کے باہر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، یہودی کی ملکیت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدا اور وقف کر دیا۔ اسی طرح یہاں پر آپ کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے 25,000 درہم میں پلاٹ خرید کر وقف کر دیا۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ کی سخاوت کے کیا کہنے، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 300 اونٹ اور اس کے علاوہ دیگر بے شمار سامان آپ نے نقدی کی صورت میں بھی فنڈ جمع کروائے۔ اور اس سے تھوڑی سی آگے بات کریں تو یہ وہی عثمان ہیں جنہیں ہم ناشر قرآن کہتے ہیں۔ یہ وہی عثمان ہیں جن کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ وہی عثمان ہیں جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دوہرا داماد کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کی مظلومانہ شہادت کی اگر بات کریں تو آپ کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی اگر بات کریں تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 اشخاص کو نامزد کر کے وصیت کی کہ 3 دن کے اندر اپنے آپ میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی رائے دینے کا حق دے دیا تھا، مگر یہ سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ان کے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ منتخب نہ کیا جائے۔ تو یوں آپ نے جب یہ مقرر کر دیے لوگ تو ان لوگوں نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ ایک مالدار تاجر تھے، فروغ اسلام، استحکام اسلام کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کیا۔ صلح حدیبیہ سے قبل آپ مسلمانوں کے سفیر بن گئے۔ ان کی شہادت کی غلط افواہ اڑا دی گئی تو مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان دور رسالت میں کاتب وحی رہے۔ بعد ازاں پہلے 2 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ادوار میں ان کے مشیر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ 6 رکنی مجلس شورا نے آپ کو خلیفۃ المسلمین منتخب فرمایا۔ 12 سالہ دور خلافت میں اسلامی مملکت کی سرحدیں چاروں جانب پھیل گئیں۔ آپ کے سپہ سالاروں میں عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن عاص، حضرت معاویہ، حضرت سعد بن عاص اور ولید بن عتبہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ اس دور میں بہت سارے علاقے فتح کیے گئے اور مسلم افواج نے سندھ، ایشیائے کوچک اور مصر میں کئی فتوحات حاصل کی۔ اس کے علاوہ دیگر آپ کی کامیابیوں کی بات کریں تو بحر روم میں آپ نے کامیابیاں اسلامی بحر بیڑک بھیجنے کی صورت میں حاصل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 ہجری میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی۔ اور پھر ایک اور بہت بڑا احسان ہے، ایک مصحف پر ایک قرأت پر سب کو جمع کیا عالم اسلام کو، اور ایک ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ مصحف کی 7 نقلیں کروائیں اور ایک نسخہ مکہ، مدینہ المنورہ، شام، یمن، بصرہ، کوفہ اور بحرین میں محفوظ کر دیا۔ مصحف عثمانی میں سے 4 نسخے اب بھی دنیا میں حجرہ نبوی
استنبول، مصر اور ماسکو میں موجود ہیں۔ آپ رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے آخری حصہ میں اندرونی سازشوں کو فروغ حاصل ہوا اور عبداللہ بن سبا نے بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ نے جمعہ کی پہلی اذان میں جو ہے اس کے علاوہ آپ نے اضافہ فرمایا اور مؤذنوں کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ بیری مارکے کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ نے آغاز فرمایا۔ مینا شریف میں آپ نے خیمہ لگوایا اور جانوروں کی حفاظت کے لیے ان سے ظلم و زیادتی نہ ہو اس سے بچانے کا قانون بنایا اور خیرخواہی کے لیے مسلمانوں کے وظیفوں میں کئی درہم تک اضافہ کیا۔ یہودیوں نس عبداللہ بن سبا نے کوفہ، بصرہ، مصر کے فسادیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے سروپا الزامات عائد کیے جن کا آپ نے ہر سطح پر جواب دیا۔ ایام حج میں جبکہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے، ان سازشیوں نے موقع غنیمت جانا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس 40 روزہ محاصرے میں آپ کے اہل خانہ تک کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں پہنچنے دی۔ ساتھیوں نے مقابلہ کرنے کی اجازت چاہی تو فرمایا میں نبی کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ آپ نے تمام مظالم برداشت کیے مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب خلعت خلافت کو اتارنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر یوں ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے خلافت کی قمیض عطا فرمائے گا، منافق چاہیں گے اتار دو، تم نے اتارنا نہیں، آپ نے اتارا نہیں اور شہادت کے رتبے پر سرفراز ہو گئے۔ جب آپ شہید ہوئے تو فتنوں سے وہ تلوار نیام سے باہر آ گئی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر مسلمانوں میں وہ تلوار قیامت تک یہ چلتی رہی ہے، چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ فتنوں کا دروازہ تھا جو کہ کھل گیا آپ کی شہادت کے بعد۔ 35 ہجری کا زمانہ، بلوائیوں نے، منافقوں نے جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ 40 روز پانی بند کر کے آپ کو شہید کیا۔ قرآن پر ہاتھ ہے، تلوار کی دھار چلی، قرآن پر خون گرا اور قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 137 پر آپ کی انگشت مبارک تھی اور یوں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ بڑا دردناک لمحہ ہے اور آج بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ خالد ابن ملجم قاتل، یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا بھائی ہے جو کہ عبد الرحمن ابن ملجم جسے کہا جاتا ہے۔ دونوں یہودی تھے۔ آپ یہودیوں کی سازشوں کا اندازہ لگائیں کہ دونوں سگے بھائی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامادوں کے قاتل ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد قیصر روم نے مدینے پر حملہ کرنا چاہا، طوفان کی وجہ سے واپس ہو گئے اور پھر جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوس کو پکڑا، پتہ کیا تو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ یہ سب ہم نے کیا ہے۔ اس پر قیصر روم نے 1,30,00,000 دینار اس مشن پر خرچ کیے۔ 2,60,00,000 پاکستانی روپیہ خرچ کیا گیا مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کو شہید کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کو خلیفہ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سبق لینا چاہیے، تاریخ سے سبق لینا چاہیے اور یہودیوں، نصرانیوں اور کفار کی سازشوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ اپنے اسلاف سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے اور کسی قسم کے فتنہ و فساد، شر اور ہر قسم کی نفرت انگیزی جو کفر مسلمانوں کے درمیان ڈالتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔